ایران کی جنگ نہیں جیت رہا اور انہیں بات چیت کرنی چاہیے اور فوراً کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں معاہدہ کرنا ہوگا۔ جنگ دونوں فریقین کے لیے تکلیف دہ ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق ٹرمپ نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ایران کو معاہدے کے لیے 60 دن دیے تھے اور 61ویں دن انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی معاہدہ نہیں۔ تہران سے عوام فوراً نکل جائیں، فضاؤں پر ہمارے طیاروں کا راج ہے، نتن یاہو کی حضرت سرائی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے تل نوف ایئر بیس کے دورے پر مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسرائیلی طیارے تہران کی فضاؤں پر راج کر رہے ہیں اور ایران کے اہم حکومتی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ چوتھے روز میں داخل ہو گئی، اس میں آغاز اسرائیل کے ایران پر حملے سے ہوا تھا۔ اسرائیلی جارحیت، تہران پر بھی حملہ، سرکاری ٹی وی چینل IRIB نیوز کی عمارت پر بمباری، ٹی وی چینل کی عمارت پر دوران نشریات حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملہ ہونے پر اینکر اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں سرکاری چینل کے متعدد کارکنان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ حملے سے قبل اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے حرزہ سرائی کی تھی کہ ایران کا سرکاری ٹی وی اور ریڈیو صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ایرانی پروپیگنڈا اور اکسانے والے تمام مائک مٹنے والے ہیں۔ یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا سوچے بھی نہیں، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ قوم نے پیٹ کاٹ کر نیوکلیئر میزائل پروگرام حاصل کیا، جنگ کوئی مذاق نہیں، فیک نیوز والی چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیک کلپ چلایا گیا، گمراہ کن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا جرم ہے، انڈیا NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا۔ عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی کے اقدامات مکمل، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ روز 450 زائرین کے انخلاء کی سہولت فراہم کی گئی۔ آج 160 پاکستانیوں کو تفتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین اور تاجر شامل ہیں۔ 152 طلبہ کو بھی آج پاکستان پہنچایا جائے گا۔ ایران کی جانب سے بڑا اقدام، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران کی پارلیمان میں NPT سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے بل کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایران تاحال تباہ کن ہتھیار بنانے کے خلاف ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، اگر حملے بند نہ کیے گئے تو تباہی اور خونریزی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، جنگ خود بخود رک جائے گی اگر اسرائیل معاہدے کرے۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار محسن رضائی نے انکشاف کیا کہ انتقام ابھی مکمل نہیں ہوا، اگلے مراحل زیادہ شدید اور زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ ایران کا اسرائیلی خفیہ نیٹ ورک پر بڑا وار، موساد کے لیے کام کرنے والے 33 ایجنٹس گرفتار، ڈرونز تیار کرنے والی فیکٹری پر بھی چھاپا، دھماکہ خیز مواد، جدید ہتھیار اور الیکٹرانک آلات بھی برآمد۔ ایک اسرائیلی جاسوس اسماعیل فکری کو آج سزائے موت دے دی گئی۔ اسرائیلی جوہری پروگرام دنیا کے لیے خطرہ قرار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، اسرائیل NPT کا رکن ہے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی جوہری ضابطے سے منسلک۔ اسرائیل مشرق وسطی میں توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے۔ مغربی ممالک مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے خاتمے پر توجہ دیں۔ پاکستان کے جوہری اثاثے اور پروگرام صرف اپنے دفاع اور عوام کے فائدے کے لیے ہیں، ہمارا کسی پڑوسی کے خلاف کوئی توسیع پسندانہ منصوبہ نہیں۔ جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود.
ایرانی صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے موقف پر اظہار تشکر کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام کو گھناؤنا قرار دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا جہاں ضرورت پڑی ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ایرانی صدر کے خطاب کے بعد ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج اٹھے۔ پاک بحریہ قومی دفاع کا اہم ستون ہے۔ 1965 کا آپریشن دوار کا ہو یا حالیہ کشیدگی، پاک بحریہ نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی ساحلی پٹی اور 3 بندرگاہیں ہیں۔ ہمارا اسٹریٹجک محل وقوع بلیو اکنامی کے لیے بہت اہم ہے۔